حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، محمدی نماز، کئی دنوں سے، کئی خطبات سے صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں محمدی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سجدہ تک پہنچی تھی کہ جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، تو اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ 2 دفعہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، یہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، اس طرح کے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور یہ دعائیں ہمیں جو مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہیں، یہ ہمیں نماز کا حصہ بنانی چاہیے۔ اور جب یہ دعائیں اطمینان سے، سکون سے پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرا سجدہ اور سجدے کی دعائیں اس سجدے میں پڑھیں۔ جب دوسرا سجدہ اطمینان اور سکون سے ہو جائے گا، اس کے بعد اگر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو ایک دفعہ بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنا، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اور اگر تشہد بیٹھنا ہے، تشہد 2 ہوتے ہیں، ایک تشہد درمیانی تشہد ہے جس میں سلام نہیں پھیرتے، اور دوسرا تشہد آخری تشہد ہوتا ہے، خواہ وہ 2 رکعتوں کا ہو، 3 کا ہو یا 4 کا ہو۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ جب درمیانی تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے تو اپنا بایاں پاؤں زمین پہ بچھا لیتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھتے تھے، اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے۔ یہ درمیانی تشہد بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اور جو آخری تشہد ہے جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، وہ اس انداز سے نہیں بیٹھنا، لیکن اکثر ہمارے بھائی ایسے ہی وہ تشہد بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ آخری تشہد کا جو طریقہ میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ صحیح البخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی نماز کا حصہ موجود ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کو تورک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تورک۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تھے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، آپ اپنے بائیں قدم پر بیٹھتے تھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دایاں کھڑا کر لیتے تھے۔
یہ جو طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، جس میں سلام نہیں ہے، اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس تشہد میں بایاں پاؤں بچھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور دایاں قدم کھڑا کر لیتے تھے۔ وَإِذَا، اور جس وقت جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ آخری رکعت کون سی ہوتی ہے جس میں سلام پھیرا جاتا ہے نا؟ جب آپ آخری رکعت میں تشہد بیٹھا کرتے تھے، قدم، آگے نکال لیتے تھے، رجلہ الیسریٰ، اپنا بایاں قدم۔ پہلے بایاں قدم پہ بیٹھتے تھے، اب آخری تشہد میں بایاں قدم آگے نکال لیتے تھے، دائیں ٹانگ کے نیچے سے، دائیں ٹانگ کی نیچے سے باہر نکال لیتے تھے، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اور دوسرا قدم کھڑا کر لیتے تھے۔ دونوں تشہد میں دایاں قدم کھڑا کرنا ہے، پہلے تشہد میں بائیں قدم پہ بیٹھنا ہے، اور آخری تشہد میں بایاں قدم دائیں ٹانگ سے باہر نکال لینا ہے۔ وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں جس میں سلام پھیرنا ہے، اپنا بایاں قدم دائیں ٹانگ سے آگے نکال کر اپنی اس سیرین، اپنی مقد کے بل پہ بیٹھا کرتے تھے، اس سائیڈ پہ وزن ڈال کے، قدم پہ نہیں، اس سائیڈ پہ سیرین پہ وزن ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اخرجہ البخاری، کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سنت طریقہ ہے کہ آخری تشہد میں اپنا بایاں قدم دائیں ٹانگ کے نیچے سے آگے نکال دیں اور اپنی سیرین، اپنی مقد کے بل پہ بیٹھیں۔ یہی طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو اپنے ساتھ والے ساتھیوں کو دیکھیں گے آپ کہ وہ اسی انداز میں اپنا قدم نکال کر اکثر بیٹھے ہوں گے۔ تو یہی طریقہ آخری تشہد کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھے اور یہ درمیانی انگلی کا حلقہ بنا لیتے تھے، درمیانی انگلی اور باقی بند، اور یہ شہادت کی انگلی، اس کو کھڑا کرتے تھے۔ تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بناتے تھے، باقی انگلیاں بند اور تشہد کی انگلی کھڑی، اس کو حرکت دیتے تھے، جو حرف کوہ اس کو حرکت دیا کرتے تھے۔ اور جب تشہد میں بیٹھنا ہے، اکثر لوگ اپنی ران جو ہے اسے اپنے ہاتھ پیچھے رکھتے ہیں یا ران کے برابر رکھتے ہیں، ران کے اوپر جو ہاتھ رکھتے ہیں نا، گھٹنوں کے برابر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یلقمہ، اپنے ہاتھ سے اپنے گھٹنے کا لقمہ بنا لیتے تھے، یعنی اپنا ہاتھ اس گھٹنے کے اوپر، یہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جب آپ یہ شہادت کی انگلی اٹھاتے اور اشارہ بے اصبعہ سبابہ، آپ اپنی سبابہ جس کو ہم شہادہ کہتے ہیں، اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے رہتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حرکہ اس کو حرکت دیا کرتے تھے، وَيَدْعُو بِهِ، اور اس کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ تشہد سارا دعا ہے، تشہد سارا دعا ہے، اس میں درود بھی ہے، تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرتے رہتے تھے۔ یہ جو ہم نے پرانے وقتوں سے سنا ہوا ہے کہ اشہادوں پہ کھڑا کریں اور لا الہ الا اللہ پہ، اس کو روک دیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے، پیچھے سے ایک نمازی آیا، اب اسے نہیں پتا کہ کون سی رکعت امام صاحب پڑھا رہے ہیں، تو اس کی جس رکعت میں وہ شامل ہوا ہے، اس کی وہ کون سی رکعت ہوگی؟ اب اس کی نیت میں کون سی رکعت ہے کہ میں دوسری میں ہوں، پہلی میں ہوں، تیسری میں ہوں، چوتھی میں ہوں، کس میں ہوں؟ زور کی نماز ہے، عصر کی یا کوئی اور نماز ہے، امام صاحب کھڑے ہیں، اب تو گھڑیاں ہیں، اندازہ کچھ کر لیتے ہیں کہ شاید ایک رکعت گزر گئی ہے، گھڑی کو سائڈ پہ کریں، یہ بھی ایک اٹکر بچ گیا نا، تکا ہے۔ شریعت گھڑی کے محتاج نہیں ہے،
جماعت 1-2 منٹ لیٹ یا پہلے بھی کھڑی ہو سکتی ہے، تو پیچھے سے آنے والوں کو کیا پتا کہ میری اب کون سی رکعت ہوگی، امام کی کون سی رکعت ہے؟ بھائی یہ تعداد ہے، 1، اس کے بعد 2 آتا ہے، اس کے بعد اس انگلی کو 1 کہتے ہیں نا، ان کو 2، ان کو 3، ان کو 4، یہ اب آیا ہے جماعت کے ساتھ ملا ہے، امام کی پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، اس نے پڑھی ہے تو اس کی تیسری چوتھی ہے، اس نے ابھی تک کوئی رکعت نہیں پڑھی، اس کی کون سی رکعت ہوگی؟ اس کی پہلی رکعت ہوگی۔ اس کی کون سی رکعت ہوگی؟ بات کہتے ہیں نہیں جی وہ بعد میں حساب کر لیں گے کہ امام کی اتنی امام سے ہماری پیچھے رہی، لہذا ہماری وہ جو تھی وہ کون سی تھی، ٹینشن میں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ آپ کی پہلی ہے، آپ کی دوسری تب ہوگی اگر آپ نے پہلی پڑھی ہے، جب آپ نے پہلی پڑھی نہیں ہے آپ کی دوسری کون سی؟ یہ دوسری رکعت کا نام نہیں، یہ تعداد ہے، گنتی ہے کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ کی پہلی رکعت ہے، اس کے بعد دوسری ہوگی، اگر امام سے آپ کی رکعتیں رہ جاتی ہیں تو آپ نے تشہد کا حساب بھی اپنی رکعتوں کے حساب سے لگانا ہے کہ میری 2 رکعتیں ہو گئی ہیں تو اس کے بعد میں نے تشہد بیٹھنا ہے، یا میری 1 رکعت ہوئی ہے یا تیسری رکعت ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، نماز تشہد کے آخر میں دعا، یہ پچھلے جمعے پہ بھی بیان کیا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر تم یعنی تشہد میں جہاں ہم پڑھتے ہیں نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کی جگہ پہ جو دعا آپ کو پسند ہے، جو دعا تم مانگنا چاہتے ہو، جو کچھ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، اختیار دیا ہے کہ تم جو دعا پسند کرتے ہو وہ دعا اس جگہ پہ پڑھ لیا کرو۔ اب کچھ لوگ ہیں جن کو اولاد کی تڑپ ہے یا نہیں ہے، تو تشہد میں پڑھے، اولاد مانگے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، وہ یعنی جو کسی کی تمنا ہے، جو خواہش ہے، تشہد کے آخری دعا جو ہے وہاں آپ کوئی بھی دعا اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں نا وطر کی ایک دعا بھی ہے نا۔ آج میں آپ کو ایک اور دعا بتاتا ہوں، کئی ساتھی پڑھتے ہوں گے لیکن کئی ایسے ہوں گے جنہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی وطر کی دعا ہے، حالانکہ ان ہستیوں نے اس دعا کو بیان کیا ہے جن پہ ہم قربان ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نام لوں اس ہستی کا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انل حسن ابن علی، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تعلیم دی، کلمات، چند کلمات، مجھے اللہ کے رسول نے چند کلمات سکھائے، اقولہن فی قنوت الوتر، جو میں وطر کے قنوت میں پڑھا کروں، قنوت وطر کے قنوت میں میں پڑھا کروں، اور وہ دعا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت۔ یہ ایک دعا ہے لمبی سی، تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو سکھائی تھی کہ قنوت وطر میں یہ دعا پڑھا کریں، اور اس کا بڑا ہی پیارا مفہوم اور ترجمہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قنوت کی دعا سکھائی گئی تھی، ہم بھی اپنے وطر میں 2 دعا پڑھیں۔ یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، 4 تراویح جب ہو جاتی ہیں نا، مجھے تو وہ یاد نہیں ہے، بچپن میں یاد کی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ اس کا کہیں بھی ثبوت موجود نہیں ہے، اس کے بعد نہ پڑھی ہے نہ یاد ہے۔ ہاں کسی بھائی کو آتی ہے؟ جب تراویح پڑھتے ہیں نا، 4 تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اس طرح کر کے یہ دعا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے غلام ہیں، اگر ہمارے پیارے نبی سے یہ دعا ثابت ہو، ہمیں پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟
کیا خیال ہے؟ کسی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. تراویح میں یہ دعا ثابت نہیں ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ دین، اسلام اور شریعت نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. جو ثابت ہے اس سے ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اے نمک کم آ گیا. اب دیکھیں نا، جیسے ایک قنوت وتر ہے نا، ایک قنوت نازلہ بھی تھی. قنوت نازلہ، قنوت نازلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جہاد کرتے تھے، ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے، اس لیے جب ہمارے پاس جہاد ہی نہیں ہے تو قنوت نازلہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرضی نمازوں میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کافروں کے لیے بد دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں کامیاب کر دینا، ہمیں فتح نصیب کرنا اور ان کو ناکام کرنا. قنوت نازلہ صحیح بخاری مسلم ساری حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب باندھے ہوئے ہیں قنوت نازلہ کے. لیکن آج ہم جمعہ کے بعد کریں تو لوگ کہیں گے کہ آج یہ نماز کی میں پڑھ دیں گے. ہماری لا علمی ہے نا، ہم نے کبھی مطالعہ نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قانتا شہرن بعد الرکوع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر پورا ایک مہینہ رکوع کے بعد دعا کی، ہاتھ اٹھا کے. کسی بھی نماز میں کر لیں، فجر میں کر لیں، ظہر میں کر لیں، یا پھر کسی نماز میں کر لیں. اللہ اکبر. یدعو علی احیاء من احیاء العرب. آپ بد دعا کرتے تھے عربوں کے قبیلوں میں سے ایک خاص قبیلے کے لیے. ثم ترکہ. پھر آپ نے ایک مہینے کے بعد قنوت نازلہ کرنا چھوڑ دی. یہ حدیث کہاں لکھی ہے؟ متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دارقطنی میں ہے فاما فی الصبح. بات رہی صبح کی نماز کے بارے میں. کون سی نماز؟ فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا. آپ اس دنیا سے فارغ، اس سے جدا ہونے تک فجر کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کے آگے چلتے ہیں. وقت کی قلت ہے کہ امام اگر بھول جاتا ہے، امام اگر بھول جاتا ہے، دو رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھنا تھا لیکن تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یا ایک ہی رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کھڑا ہونا تھا وہ بیٹھ جاتا ہے، یا رکوع بھول جاتا ہے، یا سجدہ ایک کر کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا ہمیں علم ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب امام بھول جائے جو پیچھے سے کوئی بھی مقتدی کہے سبحان اللہ. کیا کہے؟ سبحان اللہ. اب امام بھی مسائل سے واقف ہے کہ سبحان اللہ نماز میں پیچھے سے کیوں کہیں گے، وہ فوراً سمجھ جائے گا. اگر کھڑا ہو رہا ہے تو اسے پتا چلے گا کہ میں غلط کھڑا ہو رہا ہوں، وہ فوراً بیٹھ جائے گا. اگر بیٹھ رہا ہے، بیٹھ گیا ہے، پیچھے سے کسی نے کہا سبحان اللہ تو وہ کھڑا ہو جائے گا. اس طرح مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور اگر پیچھے مرد کوئی نہیں، عورتیں ہیں، کون ہے جماعت میں؟ عورتیں ہیں، تو وہ کیا کہیں گی؟ وہ بولیں گی نہیں. آگے امام ہے نا، آگے امام ہے، وہ بول کر سبحان اللہ نہیں کہیں گی، بلکہ اپنے الٹے ہاتھ پہ یہ ہاتھ مار. امام سمجھ جائے گا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. اور اگر یعنی جماعت ہی عورتوں کی ہے، یہ تو ہے کہ امام مرد ہے، پیچھے عورتیں ہیں، امام بھول گیا تو عورت کیا کہے گی؟ کرے گی اپنے الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. اگر عورتیں ہیں تو کیا عورتیں بھی جماعت کروا سکتی ہیں؟ جیسے یہ مدرسہ ہے یا کسی جگہ پہ جہاں کوئی مردوں کا آنا جانا نہیں ہے، عورتیں ہیں وہ بھی نماز پڑھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جماعت کروانا چاہتی ہیں، تو وہ کیا جماعت کروا سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عورت جماعت کروا سکتی ہے؟ بھائی مردوں کی نہیں کروا سکتی. عورت مردوں کی جماعت نہیں کروا سکتی، لیکن عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے. عورت
عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جماعت کروایا کرتی تھی. اور فکانت قامہ فی نصف الصف، آپ رضی اللہ تعالی عنہا وسط الصف، صف کے درمیان میں کھڑا ہوا کرتی تھی. عورت نے جماعت کروانی ہے تو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ عورتوں والی صف کے اندر کھڑی ہوگی، آگے نہیں، آگے مصلی پہ نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف کے اندر درمیان میں کھڑی ہو کر جماعت کروا سکتی ہے عورت. اگر کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں تو وہ جماعت کروا سکتی ہیں. اور اسی طرح صفوں کو مکمل کرنا، صفوں کو، صفیں ہیں نا، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف بنانا منع ہے، دوسری صف بنانا منع ہے. جب تک دوسری مکمل نہیں تیسری بنانا منع ہے، تیسری مکمل نہیں تو چوتھی بنانا منع ہے. کیا ہے؟ پہلی صف کو مکمل کرنا اور کندھے کے ساتھ کندھا، قدم کے ساتھ قدم ملانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے صحابہ کو سکھایا ہے. تو پہلی صف کو مکمل کرنا ہے. ہماری صفوں میں نا اکثر آپ دیکھتے ہیں درمیان میں اتنا خلا ہوتا ہے کہ بکری کا بچہ بلکہ بکری بھی گزر جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم اپنی صفوں کو درست کر لو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دے. شاید آج ہمارے دلوں میں نفرت اسی وجہ سے ہو کہ ہم سب ملا کر کھڑے نہیں ہوتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ میں کیا کرتے ہیں، جنازہ میں اگر بندے ایک صف کے ہیں نا، اگرچہ بندے ایک صف کے ہیں جی، 3 صفہ لازمی بنایا ہے، 3 صفہ لازمی بنایا. کیوں؟ کہتے ہیں 3 صفوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں اسے معاف کر دیا جائے گا. اچھا ایسے تو پھر 40 مواحدین توحید پرستوں کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس کے جنازے میں توحید پرست 40 بندے آ گئے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا، اسے معاف کر دے گا. پھر اگر 20 بندے ہیں تو کھینچ کھونچ کے کہو کہ یہ بھی 40 کر لیں. کیا خیال ہے، ہو جائیں گے؟ اور نہیں بھائی، یہ فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو حکم ہے صف کا کہ پہلی صف مکمل اس کے بعد دوسری صف بنانی ہے، وگرنہ تمہاری پہلی صف بھی ناقص ہے. ہم اگر 40 بندے آ جاتے ہیں دعا کے لیے تو فضیلت پا لیتے ہیں، لیکن 20 کو یا 25 30 کو کھینچ کے 40 نہیں بن سکتے، نہ وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. ایسے ہی ایک صف کو توڑ کر 2 یا 3 یا 4 بنانے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ہم صف کے توڑنے والے بنیں گے. آپ دیکھیں گے اکثر شاید کوئی جنازہ ہو جس پہ یہ کوئی آواز نہ اٹھائے، ایک تو اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میں نہیں آیا ہوا، اب ایک 3 صفحہ ضرور بنایا دے. بھائی کیوں بنائے 3 صفحے؟ اگر بندے ایک صف کے ہیں 3 کیوں بنائیں؟ پہلی صف کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد دوسری صف میں جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور باقی یہ ہے کہ اگر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اب ہمارے ہاں تو ہمیں یہ میسر ہے نا کہ ہم نے خواتین کے لیے الگ جگہ بنائی ہے، خواتین کے لیے الگ جگہ بنا لی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتے تھیں اور بچے بھی آتے تھے. اگر ایسی پوزیشن بنے تو سب سے پہلی صفوں میں مرد کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے بچوں کی صف ہوگی اور اس کے پیچھے کن کی ہوگی؟ عورتوں کی صف ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ایک ہے سجدہ سہو. سجدہ سہو بھول جانا، کہیں سجدہ سہو کہتے ہیں، سجدہ اردو میں پڑھتے ہیں سجدہ سہو، سہو کہتے ہیں بھول جانے کو. سجدہ سہو جیسے التحیات کو التحیات اصل لفظ ہے، ایسے سجدہ سہو نہیں ہے، سجدہ سہو. اگر امام بھول جاتا ہے تو آخر پہ، نماز کے آخر پہ وہ سجدہ نکالے گا، سجدہ کرے گا تو اس کی یعنی نماز جو ہے وہ کفایت کر جائے گی. اور سجدہ سہو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 2 سجدے کریں اور سلام پھیر دیں، سیدھا سیدھا طریقہ ہے. لیکن یہاں بھی ہم نے ڈنڈی مار لی ہے. جی کیا ہے؟ بھول گیا ہے نا، تو آپ سجدے نکال لیے ہیں
پہلے تو بھولا تھا، بھول کے غلطی کی تھی، اب جان بوجھ کے غلطی کرنے لگا ہے. اور وہ غلطی کیا ہے جی؟ ایک منٹ سلام پھیرنا ہے تو پھر 2 سجدے کرنا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک سائڈ پہ سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد سجدے کرنے ہیں. بھائی یہ ایک سائڈ پہ سلام پھیرنا صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اگر نہ ثابت ہو، اگر اللہ کے رسول سے ہمیں کوئی سلام پھیرنے میں کوئی وقت لگتا ہے، ہمارا بھی زور لگتا ہے. ایک سائڈ پہ سلام نہیں. اگر بھولے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ صاحب سجدے کریں سیدھے ساتھ اور سلام پھیر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح فرضی نماز کے پیچھے نفلی نماز ہو سکتی ہے، یا نفلی نماز کے پیچھے فرضی نماز ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے. اب ایک بندہ اس نے فرض پڑھ دیے ہوئے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، کہیں جماعت کھڑی ہے، اس کے پیچھے دل کیا کہ میں 2 نفل 2-4 پڑھ لوں، تو ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے فرضی ادا کر لی ہوئی ہے. اس نے فرضی جماعت کے ساتھ ادا کر لی ہوئی ہے. کوئی اور جماعت کھڑی تھی، دل کیا کہ نفل پڑھ دوں، تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نفل پڑھ سکتا ہے. یا نفلی نماز ہو رہی ہے، تراویح، یہ اگلے مہینے آ گیا نا کام، یہ سلسلہ. نفلی نماز تراویح کی فرضی نہیں ہے، کون سی ہے؟ نفلی نماز ہو رہی ہے. تو ہمارے کوئی بعد میں آیا اور اس کے فرض رہتے ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ فرض دور جا کے کہیں پڑھے گا یا ان کے پیچھے اپنے فرض پڑھ سکتا ہے؟ جی علیحدہ پڑھتے ہیں تبھی میں بیان کر رہا ہوں. جو خرابی ہو نا بندہ وہی بیان کرتا ہے نا اصلاح کے لیے. تو نفلی نماز کھڑی ہے، تراویح ہو رہی ہے یا کوئی اور نفلی نماز، پیچھے سے آنے والے کے فرض رہتے ہیں تو وہ پہلے فرض ادا کرے گا، امام کے پیچھے کھڑے ہوگا، جتنی رکھتے امام کے ساتھ مل لی اس کے ساتھ پڑھ لی، باقی اپنی کھڑے ہو کر اگر رہتی ہے کوئی نماز تو پوری کر لے. اسی طرح نماز ہو جائے. اور اسی طرح عورتوں کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. عورت کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. تھوڑا بولے میرے ساتھ. عورت کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. مرد کی ننگے سر نماز، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ عورت کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی. مرد کی ننگے سر نماز وہی بولے نا ہو جاتی ہے. فضیلت نہیں ہے. یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ننگے سر کوئی پڑھ رہا ہے نا تو خلق نہ کرے، اسے چھیڑے نہیں. نماز اس کی ہو جاتی ہے، نماز میں کمی نہیں ہے. ہاں لباس میں کمی ہے، اس کا اجر اسے نہیں ملے گا. ایک بندہ اس نے سر ڈھانپا ہوا ہے، سر ڈھانپنے کا اجر ہے، تبھی گرمی کے موسم میں ہم نے ڈھانپا ہوا ہے نا، اس کا اجر ہے نا. اگر نماز میں بھی ڈھانپا ہوا ہے اس کا اجر مل رہا ہے، نماز میں نہیں ڈھانپا ہوا تو سر ڈھانپنے کا اجر نہیں مل رہا، لیکن نماز ہو جائے گی. نماز اس کی ہو جائے گی. پڑھنی کیسے چاہیے؟ ثواب زیادہ کے لیے تو وہی بہتر ہے نا. پڑھنی کیسے چاہیے؟ ہاں سر ڈھانپ کے پڑھنی چاہیے. ڈھانپ کے پڑھیں گے نا، سر ڈھانپ کے پڑھنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو افراد نظر آتے ہیں کہ سر پہ کپڑا نہیں ہے، بھائی وہ فرائض کا تارک نہیں ہے کہ وہ بڑا گناہگار ہو رہا ہے. گناہگار نہیں ہو رہا، ہاں زیادہ نیکیوں سے محروم ہو رہا ہے. آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس پہ انگلی اٹھائیں. ہاں اس کو فضیلت آپ بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر کپڑا رکھیں تو زیادہ اجر ملے گا. یہ دعوت تو ہے نا ہماری، دعوت دیں گے ہم کہ بھائی اگر آپ ٹوپی پہن لیں، کپڑا پہن لیں تو زیادہ اجر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی. اور آپ نے کتنی رکعتیں پڑھائی؟ 2. 4 تو ہمیشہ پڑھاتے تھے نا. جس دن کی میں بات کر رہا ہوں اس دن کتنی پڑھائی؟ کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی. نماز پڑھ کے باہر نکلے، وہاں ایک لکڑ پڑی تھی، لکڑ، وہاں نا لکڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. صحابہ بھی ساتھ ہی ہیں، صحابہ بھی، آپ بھی اپنے امام کے ساتھ نکلا کرو، امام کا ساتھ دیا کرو.
تو بہر ایک لکڑ تھی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. اب کوئی صحابی بھی نہیں بول رہا ہے کہ ہم پوچھیں تو صحیح کہ پہلے روزانہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جماعت 4 کی ہوتی ہے، آج 2 کیوں پڑھائی ہیں؟ کیوں نہیں بول رہے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ وہی بھیجتے ہیں جبریل کو دے کر، اور ہو سکتا ہے کہ جبریل دوران نماز ہی آ کے اللہ کا فیصلہ سنا کے ہو کہ اب یہ ظہر کی رکعتیں یا عصر کی رکعتیں 4 نہیں 2 پڑھنی ہیں. کسی کو اعتراض نہیں تھا، صحابہ خاموش ہیں. بالآخر یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ 2 ہو گئی ہیں. بالآخر ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کو ذوالیدین کہہ کے پکارا کرتے تھے. ذوالیدین، یا ذوالیدین. عرض کرتے ہیں اقاصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقاصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ام یا نسیتا، آپ بھول گئے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول یہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے نا. آپ فرماتے ہیں کہ نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو سارے صحابہ بول اٹھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر آپ بھول گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ نے فرمایا شہادت مل گئی نا. تو آپ نے فرمایا اچھا 2 پڑھائی ہیں. فوراً واپس آئے اور مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں اور پڑھی. کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں اور پڑھی، اور 2 رکعتیں پڑھ کر آپ نے سجدہ سہو نکال دیا. تو آپ کی نماز کی کل کتنی رکعتیں ہو گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے واقعات لائے ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پڑھوانا اور پھر آ کر 2 پڑھوانا، تاکہ امت کے لیے ایک طریقہ رائج ہو جائے. امت بھولے گی نا، ان کے لیے ایک طریقہ رائج ہو جائے کہ اگر اس طرح کام ہو جائے تو اس طرح کر لینا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، پڑھنی 4 تھی، سلام بھی پھیر دیا ہے، سلام بھی بعد میں ذہن میں آیا کہ وہ میری تو 1 رکعت رہ گئی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فوٹو لگنے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع سے پڑھتے ہیں نا. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. جب ہمارے پاس اللہ کے رسول کا طریقہ موجود ہے، ہم کیوں 4 رکعتیں پڑھیں؟ 1 رکعت رہتی ہے، 1 رکعت پڑھیں گے، 3 پہلے ہیں، اور ان کو جوڑنے کے لیے کیا کریں گے؟ سجدہ سہو نکال دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو شلوار ہم ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں نا، یہ ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے. شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے. نماز ہو یا دیگر اوقات، شلوار کو نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے. ہاں، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وضو کیا ہے اور اس کی شلوار کیا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے. آپ نے اس مسئلے کو اس میں تشدید پیدا کرنے کے لیے، یعنی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو، آپ کا وضو نہیں ہے. جائیں وضو کریں، آپ کا وضو نہیں ہے. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے نماز میں بھی اور دیگر اوقات میں بھی ہماری کم از کم اس ٹخنے سے شلوار یا تہبند یا جو کپڑا ہم نے پہنا ہے وہ اوپر ہونا چاہیے. اور پھر نماز کے بعد اذکار، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو اونچی آواز سے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. نہیں ہوتا ایسے. او بھائی، لا الہ دین اسلام میں ایک کلمہ ہے، لیکن یہاں اس کا مقام نہیں ہے. یہاں وہ لفظ پڑھیں گے جو میرے مدنی کریم نے پڑھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آگے کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل. کئی پڑھتے ہیں ذل، یا حرف ندا ہے نا، تو یہاں یا ذل جلال پڑھیں گے، یا ذل جلال والاکرام. اس کے بعد اذکار ہیں
نماز کے بعد کے اذکار، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے. یہ کارڈ وغیرہ مل جاتے ہیں اذکار کے، یا حدیث میں موجود ہیں، تو یہ اذکار یاد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی، جس شخص نے آیت الکرسی پڑھی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرضی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جس کی عادت بن گئی ہے ہر فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. سوائے موت نہیں آئی نا تو ابھی روکا ہوا ہے. موت نے روکا ہوا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جنت نہیں جا رہے. ہمیں جنت جانے سے موت نے روکا ہوا ہے. جو بھی ہر فرضوں کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں، موت نے ہمیں روکا. جب موت درمیان سے موت آ جائے گی، یہ رستہ صاف ہو جائے گا تو سیدھے جنت جائیں گے. لیکن مسلمان ہونا، مباحث ہونا، توحید پرست ہونا، فرائض کا پابند ہونا یہ لازم ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ والوں کو یہ آیت الکرسی جنت میں لے جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے یہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 33 بار. اور 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. ایک یہ طریقہ ہے 33 بار اللہ اکبر 34 بار. اور دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، کیا؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ. یہ طریقہ ثابت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے نا اس تعداد میں، فرمایا کہ غفرت لہ خطایاہ، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اس کی غلطیاں، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنے؟ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدَ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں. یہ کلمات پڑھنے سے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ابھی مسائل تو کافی ہیں لیکن وقت اکتفا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز سمجھنے کی اور محمدی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.